الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اس آیت میں ابو الانسان حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ رب العزت نے تمام بندوں کو اپنی طرف عبادت کی دعوت دی تھی اور اس میں فرمایا تھا اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ تو سب سے پہلے کون تھے؟ آدم علیہ السلام۔ اس لیے اب اگلی آیات میں ان کا تذکرہ شروع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر کے بھیجا ہے۔ جب یہ زمین اور آسمان کا کارخانہ تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نوری مخلوق یعنی فرشتوں کو پیدا کیا۔ زمینی فرشتے اور ملائے اعلیٰ یعنی آسمانی فرشتے، دونوں قسم کے فرشتے تھے، مگر چونکہ ان میں عبادت کا ہی غلبہ تھا اس لیے زمین میں ہزاروں سال تک وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور تسبیح اور تحمید کرتے رہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ناری مخلوق یعنی جناتوں کو پیدا کیا۔ ان میں چونکہ آگ کا غلبہ تھا جس کی وجہ سے سرکشی غالب تھی تو جناتوں نے زمین میں فساد مچانا بھی شروع کیا۔ ان کو بھی احکام کا مکلف بنایا تھا مگر ان میں اکثر لوگ سرکش تھے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے رکھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مشورے کے بھی محتاج نہیں ہے، مگر ایک تعلیم دی گئی انسان کو کہ کوئی بھی اہم کام مشورے سے کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تو فعال لما یرید ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ کیا بات ہے، آپ ایسے لوگوں کو زمین میں بسائیں گے جن میں سے کچھ لوگ زمین میں فساد بھی مچائیں گے اور خون خرابہ کریں گے؟ ہم ہیں نا آپ کی عبادت کے لیے، ہم نے کیا آپ کی عبادت میں کمی کی ہے؟ ہم ہر وقت آپ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تو آپ کی عبادت میں کیا کمی آ گئی جس کی وجہ سے آپ ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نائب بنا کر زمین میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو سوال فرشتوں نے بھی کیا، اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور کہا کہ سجدہ کرو تو شیطان نے بھی اس وقت سوال کیا کہ میں ان کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنے ہیں، آگ کو اگر جلایا جائے تو اوپر جاتی ہیں اور مٹی کو اگر اوپر سے بھی ڈالا جائے تو نیچے آتی ہیں، تو میں بہتر ہوں، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں ان سے بہتر ہوں اس لیے کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ حالانکہ علماء نے بھی لکھا ہے کہ آگ سے مٹی افضل ہے، لیکن بہت لمبی تفصیل ہے اس لیے اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ تو ایک سوال شیطان نے بھی کیا اور ایک سوال فرشتوں نے بھی کیا کہ باری تعالیٰ آپ کی ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں، لیکن شیطان کو تو راندے درگاہ ہوا، وہاں سے نکالا گیا، لیکن فرشتوں کے اعتراض پر کچھ بھی نہیں۔ جواب یہ ہے کہ فرشتوں کا اعتراض اخلاص پر مبنی تھا کہ باری تعالیٰ ہم آپ کی تسبیح اور تحمید میں کیا کوتاہی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ ایک نئی مخلوق پیدا کر رہے ہیں، اور شیطان کا جو سوال تھا وہ عقل پر مبنی تھا، وہ متکبرانہ سوال تھا جس کی وجہ سے راندے درگاہ ہوا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، زمین میں نائب بنا کر جو انسانوں کو پیدا کر رہا ہوں تو زمینی چیزوں کا خواص کا علم ان کے پاس ہے، اور یہ نیابت اور خلافت چلانے کے لیے ضروری ہے، اور وہ چیز تمہارے پاس نہیں ہے، اس لیے جو چیزیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا،
صرف اتنا ہی کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، چونکہ زمین میں اللہ کے نائب بن کر کے آنے والے تھے اور اللہ کا دستور بھی یہاں نافذ ہونے والا تھا، تو ظاہر سی بات ہے لوگ اطاعت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر بادشاہ کی رعایا خود بادشاہ کے خلاف بغاوت کرے تو ان کی خلافت زیادہ چلتی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور آپ کی خلافت میں اتنا فرق کیوں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کوئی انتشار نہیں اور آپ کی خلافت میں انتشار ہی انتشار ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، کتنا بہترین جواب دیا کہ خلافت اصل میں رعایا سے چلتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہم ان کی رعایا تھے، ہم تو سارے اقوال سارے فرامین کو قبول کرتے تھے، کوئی انتشار نہیں ہوتا تھا، اور میرے دور خلافت میں تم میری رعیت ہو، ماننے کچھ تیار نہیں ہے، اس لیے انتشار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نائب بنا کر زمین پر بھیجنے سے پہلے ان کو علم سکھایا۔ زمین کی ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر خدا داد صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے رکھ دی، اور فطری کمال سب سے بھاری، یہ علمی جو کمال ہے وہ سب سے بھاری کمال ہے۔ عمل سے بھی علم بڑا ہوا ہے، کیونکہ یہی چیز لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا۔ قال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال کیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، اگر تم خلافت اور نیابت سنبھال سکتے ہو تو ساری چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، کہا آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہم کو سکھایا ہے۔ فلما انک انت العلیم الحکیم، آپ خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ جب فرشتے نہ بتا سکے، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم علیہ السلام سے کہا کہ ساری چیزوں کے نام بتاؤ۔ آج دنیا کے اندر نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں، مگر سب چیزوں کے نام خود بخود انسان رکھنے لگے ہیں اور اسی نام سے مشہور ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا علم دیا تھا، خود ان کی نسل میں وہی چیزوں کا علم دنیا میں نام رکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آدم علیہ السلام نے فر ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ جب علمی برتری فرشتوں کے اوپر واضح ہو گئی، اب فرشتے ان کے سامنے سرنڈر ہونا ظاہر سی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نائب بنا کر بھیج رہے ہیں، اور ان کی علمی برتری فرشتوں اور جناتوں کے اوپر بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں نے نہیں کہا تھا تم کو کہ جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ تو نیابت اور خلافت سنبھالنے کے لیے جو معلومات ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، فرشتوں کے پاس نہیں رکھی۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کو ہم خلیفہ بنا کر زمین میں بھیجیں گے، تم اس کی اطاعت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ سب کو رمزی سجدہ کرایا گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور ہم نے کہا فرشتوں سے، حالانکہ اس وقت دوسری مخلوق بھی تھی۔ کون سی مخلوق؟ جنات، لیکن جنات سے افضل کون تھے؟ فرشتے، اس لیے ان کو حکم دیا گیا تو ان کے ماتحت تو دوسرے لوگ داخل ہی ہیں، ورنہ حکم دونوں مخلوق کو تھا۔ فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتے سرنڈر ہو گئے اور رمزی سجدہ سب نے کیا، مگر عزازیل اینٹ گیا اکڑ کر، میں ان کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ ابا، انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر سے پیش آیا۔ وکان من الکافرین، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے سے ہی وہ انکار کرنے والا تھا، مگر اب سب کے سامنے اس کا انکار بھی ظاہر ہو گیا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک آئین کی شیطان کے اندر کمی تھی، ورنہ 3 آئین تو اس میں سے پہلے سے موجود تھے۔ اگر 4 آئین اس کے پاس ہوتے تو وہ راندے درگاہ نہ ہوتا۔ بڑا عالم بھی تھا، بڑا عابد بھی تھا، بڑا عارف بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے یہ نہ پوچھتا کہ آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، کیونکہ عاشق کبھی حکم کے سامنے وہ فوراً سرنڈر ہو جاتا ہے، اس لیے وہ عاشق نہیں تھا۔ ایک آئین کی کمی تھی،
جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو یہاں زمین پر پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر بلایا اور ان کو کہا آپ جنت میں اور آپ کی اہلیہ جنت کے اندر رہے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اور خوش عیش ہو کر جہاں سے جو کھانا چاہے کھائے. پہلے ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارڈر متعین نہیں ہوئی تھی. پہلے دنیا کے اندر اسلامی حکومتیں بھی تھی اور غیر اسلامی حکومتیں بھی تھی مگر بارڈر ویزا کا سسٹم تھا ہی نہیں. یہ تو 200 سال پہلے انگریزوں کا جب ہندوستان پر تسلط ہوا اس کے بعد پھر یہ ہر ایک نے اپنے اپنے ملک کی حدود متعین کر دی اور ویزا کا سسٹم پھر نافذ ہوا. اسی طریقے سے پہلے آسمانوں کا نظام اتنا مستحکم نہیں ہوا تھا. فرشتے بھی جا سکتے تھے, جنات بھی جا سکتے تھے. آدم علیہ السلام کو اس دھرتی پر پیدا کیا گیا, وہ بھی جنت میں گئے. بعد میں چل کر چونکہ انسان بہت بھاری مخلوق ہے جس کی وجہ سے وہ ہوا میں نہیں جا سکتے تھے, لیکن جنات تو جا سکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اب جناتوں کا جانا بھی بند ہو گیا. تو پہلے حدود متعین نہیں تھی, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلایا اور ان کو جنت کے اندر داخل کیا اور کہا جہاں سے کھانا چاہے کھا سکتے ہیں, جنت میں کوئی چیز بری نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. لیکن اس درخت کے قریب مت جانا کہ وہ درخت ناجائز تھا اس کا کھانا. جنت میں تو کوئی چیز ناجائز نہیں ہے بلکہ شراب بھی حلال ہوگی. اس درخت کو اطاعت اور عدم اطاعت کا معیار بنایا گیا تھا کہ اگر اس درخت سے نہیں کھائیں گے تو ہمارے فرما بردار شمار ہوں گے اور جنت کے اندر رہیں گے. اس لیے جنت کے اندر کوئی چیز ناجائز نہیں ہوگی. اس درخت کو صرف اطاعت اور عدم اطاعت کا معیار بنایا تھا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر اس میں سے کھایا تو اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. دل میں دشمنی تو چھپائی تھی کہ سجدہ ان کے سامنے میں نے نہیں کیا ہے تو اللہ کے گھر سے مجھے نکالا گیا ہے. بس وہی دشمنی آدم علیہ السلام سے دل میں شیطان نے چھپائی تھی. اس وقت تک تو چونکہ حدود متعین نہیں تھے, یہ بڑھاپے کی شکل میں اور نیک بزرگ بن کر کے جنت میں چلا گیا اور آدم اور حوا علیہم السلام کو اب بہکانے لگا. قرآن میں دوسری جگہ اس کا تذکرہ ہے. کہا معلوم ہے اس درخت سے اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا ہے تم کو کھانے کے لیے. اگر اس درخت سے تم کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے تم کو. نیک آدمی بیچارہ سب کو نیک سمجھتا ہے, اتنا بھولا ہوتا ہے نیک آدمی. اب یہی تو خواہش تھی آدم اور حوا علیہم السلام کی کہ ہمیں تو ہمیں جنت میں رہنے کو ملے اور بغیر محنت کے پھل ملتے رہے. جو منگوایا دل میں آیا آ جاتا ہے وہاں, تو کون اس زندگی کو نہیں پسند کرے گا. اچھا اس درختوں کو کھانے سے آدمی امر ہو جائے گا, لیکن نہیں معلوم تھا کہ اس درختوں کو کھانے سے آدمی امر نہیں مر جائے گا. تو بیچارے ان کی باتوں میں آ کر کے اس درخت کے پھل کو کھا لیا, فوراً کپڑے اتر گئے اور جنت سے نکل جانے کا حکم آیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. نکل جاؤ تم میں کا بعض دشمن ہوگا. یہاں سوال ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نبی ہے اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, نعوذ باللہ. حالانکہ یہ نافرمانی نہیں ہے. دیکھیں ایک ہے معصیت اور ایک ہے لغزش, دونوں کے درمیان فرق ہے. معصیت کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کر کے اس کے حکم کے خلاف کرنا. یہ انبیاء کبھی نہیں کر سکتے کیونکہ انبیاء کی ذات معصوم ہے. ایک ہے ذلت یعنی نیکی کا ارادہ تھا مگر کام غلط ہو گیا. حالانکہ ارادہ تو نیک تھا یہاں کہ یہ پھل کھائیں گے تو ہم ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے, مگر کام غلط ہو گیا. تو یہ لغزش ہے, اس کو گناہ نہیں کہیں گے. یہ خلاف اولا کام انبیاء سے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ کہنے لگے انی فاعل ذلک غدا, میں اس کا جواب آئندہ کل دوں گا, مگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو یہ معصیت اور گناہ نہیں ہے, یہ خلاف اولا کام ہے. تو یہ عصمت انبیاء کے خلاف نہیں ہے. اس لیے آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ نعوذ باللہ ان سے گناہ ہوا ہے, یہ عقیدہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے. اس کو لغزش کہیں گے, ذلت کہیں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. جو تم میں کا بعض کا دشمن ہوگا, مطلب یہ ہے کہ انسان اور شیطان کی دشمنی چلتی رہے گی.
یا تم انسانوں کی آپس میں دشمنی چلتی رہے گی اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور کچھ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اس لغزش کی وجہ سے اتنا افسوس ہوا کہ کس انداز سے اللہ کے سامنے معافی مانگے، وہ کلمات نہیں مل رہے تھے۔ ایک غلام سے آقا کی نافرمانی ہو جائے اور اس کو اتنا پشیمانی ہو، اتنی شرمندگی ہو کہ بہت سی مرتبہ وہ بولنا چاہتا ہے مگر زبان گم ہو جاتی ہے، تو آقا پوچھتا ہے کیا کہنا چاہتا ہے تو، مگر وہ بول نہیں پاتا، تو آقا خود کہتا ہے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا، تو وہ غلام ایسا کہتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ ہوا، آدم علیہ السلام معافی مانگنا چاہ رہے ہیں لیکن زبان زیادہ پشیمانی کی وجہ سے الفاظ نہیں نکل رہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود الفاظ جاری کرائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ فتلقى آدم من ربی، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات کیچ کیے، یہ وہ کلمات مراد جو 8ویں پارے میں ہیں۔ فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پہلی مرتبہ حکم آیا تھا یہاں سے چلے جاؤ، یہ سزا کے طور پر حکم تھا۔ اب دوسری بار ہے قلنا اہبطوا منہا جمیعا، نکل جاؤ یہاں سے سب۔ یہ دوسری بار جو حکم آیا ہے وہ بطور نیابت کیا آیا ہے کہ زمین پر ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا ہے، آپ کو اپنے وطن سے نکالا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وطن کو آپ کبھی بھی لوٹ کر کے نہیں آئیں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر ہماری طرف سے ہدایت کا پیغام تمہارے پاس آ گیا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اور جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ ایک ہوتا ہے خوف کہ آئندہ کیسے کیسے خطرات جو پیش آتے گئے، اس کو خوف کہا جاتا ہے، اور پیچھے ماضی میں جو حادثہ ہو گیا اس کے اوپر غم ہوتا ہے۔ جنت کے اندر انسان کو نہ خوف ہوگا کہ پیچھے کیا کیا چیزیں چھوڑ کر آیا ہے، اور نہ آئندہ کوئی خطرہ پیش آئے گا کہ یہ نعمتیں ہم سے ختم ہوگی۔ تو ہدایت کی اتباع کرنے والے اپنے وطن یعنی جنت کو واپس آئیں گے، اور جو انکار کریں گے والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو بھی جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسمانی ہدایت کی اتباع کامل طور پر ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ